السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو ہناز سیٹ ناولس۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈس، جس نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی کس کی نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ بنا وقت ضائع کیے چلتے ہیں آج کی قسط کی جانب۔ ناول جانمن، قسط نمبر 28۔ غزان شاہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، واحد اور وانیہ سو چکے تھے، مگر اسے صفا کہیں دکھائی نہیں دی۔ کمرے میں نائٹ بلب روشن تھا۔ اس نے تفصیلی نگاہوں سے کمرے میں دیکھا تو اسے صفا سنگ مرمر کے فرش پر پڑی ہوئی نظر آئی۔ وہ ایک ہی جست میں اس تک پہنچا تھا۔ وہ بے ہوش پڑی ہوئی صفا کو بستر پر لٹاتے ہوئے وہ اس کا گال تھپ تھپا کر اسے ہوش میں لانے لگا۔ پھر سائڈ ٹیبل پر موجود پانی کی جگ میں تھوڑا سا پانی مٹھی میں بھر کے اس کے منہ پر پانی کی چھینٹے مارے۔ اس نے ہڑبڑا کر اپنی آنکھیں کھول دیں۔ کیا ہوا جانا؟ اس نے تفکر بھرے انداز میں استفسار کیا۔ کچھ نہیں، بس سر میں درد تھی، پھر پتہ نہیں کیا ہوا تھا مجھے۔ اس نے اپنی پیشانی کو انگلیوں سے مسلتے ہوئے کہا۔ تھک گئی ہوگی، پہلے اتنا لمبا سفر، پھر یہاں آ کر کاموں میں لگ گئی، کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا ہوگا۔ کیا کروں میں تمہارا؟ تم اپنا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی، بچوں والی حرکتیں کرتی ہو۔ وہ اس کی فکر میں گھلا جا رہا تھا، تبھی ذرا سا ڈبٹنے کے انداز میں بولا۔ آپ نے مجھے سر چڑھا لیا ہے، اسی لیے مجھے پتہ ہے آپ میرا خیال رکھ لیں گے۔ وہ مان بھرے انداز میں بولی تو غزان شاہ کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ پھیلی۔ وہ باہر نکلا اور ملازمہ کو دودھ کا گلاس لانے کو کہا۔ کوئی بات تمہیں پریشان کر رہی تھی؟ وہ اس کے اچانک بے ہوش ہو جانے پر ابھی بھی تشویش کا شکار تھا۔ نہیں، وہ بوکھلا گئی تھی۔ حالانکہ وہ نور اور سنبل بیگم کے بارے میں سوچ رہی تھی اور پتہ نہیں چلا کب دماغ پر زور دیتے ہوئے بے ہوش ہو گئی تھی، ڈپریشن میں۔ اب وہ مسلسل کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا۔ صفا بیڈ پر سمٹی بیٹھی ترچھی نگاہوں سے اس کے بے حد سنجیدہ چہرے کو دیکھ رہی تھی، جو بغیر کچھ کہے خطرناک تیور لیے کمرے میں تیز تیز ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ جب دروازے پہ ہلکی سی دستک کے ساتھ ملازمہ نے ہاتھ میں دودھ کا گلاس لے کر اندر آئی تو غزان نے اسے گلاس پکڑ کر اسے وہاں سے جانے کا حکم دیا، تو وہ مؤدب سے سر جھکا کر چلی گئی، جبکہ غزان دودھ کا گلاس تھام کر واپس مڑا اور دروازہ لاک کر کے صفا کی جانب بڑھا۔ صفا نامحسوس انداز میں مزید خود میں سمٹ گئی، جبکہ اب غزان بیڈ پر بالکل اس کے سامنے بیٹھ چکا تھا۔ وہ ہاتھ بڑھا کر صفا کی دونوں کلائیاں تھامیں اور اسے اپنے قریب کر لیا اور سپاٹ چہرے سے اس کے سرخ چہرے کو دیکھنے لگا، جسے دیکھ کر اس نے اپنے جبڑے سختی سے بھینچ لیے۔ کہاں درد ہو رہا ہے؟ بے حد سرد انداز میں پوچھا گیا کہ غزان کے ہاتھ میں مقید اس کا ہاتھ کپ کپا گیا اور اس نے لرزتی پلکوں کو اٹھا کر غزان کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا۔ سر میں۔ اس کی سرد نگاہوں سے بحال ہوتی وہ بمشکل بول پائی تھی اور پھر نگاہیں جھکا گئی۔ جب سر میں درد ہوتا ہے تو فوراً میڈیسن لی جاتی ہے نا؟ اب وہ اس کی کلائی سے اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کر اس کے دائیں رخسار تک لے گیا اور اس کے گال کو اپنی انگلیوں سے سہلانے لگا کہ صفا کو اس کا نرم لمس اپنے گال پر پا کر سنسنی سی محسوس ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں موتی چمکنے لگے، مگر مسلسل غزان کی انگلیوں کی حرکت کو وہ چاہ کر بھی نہیں روک پائی۔ جی، میڈیسن لی جاتی ہیں، وہ بے بسی سے بولی تھی۔ وہ اپنے بہتے آنسوؤں کو صاف بھی نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ اس کی دونوں کلائیاں غزان کی مضبوط گرفت میں مقید تھیں۔ گڈ۔ تو جانا، جب سر میں درد ہوتا ہے تو میڈیسن لیتے ہیں، نہ ملے تو کسی کو بتا دیتے ہیں تاکہ بر وقت علاج ہو سکے۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو کیا ہوتا میرا؟ کیا ہوتا بچوں کا؟ اپنا خیال رکھنا چاہیے تھا نا؟ وہ اس کے بہتے آنسو اپنے ہاتھ کی پوروں سے نرمی سے صاف کرتا تصدیق چاہتا ہوا بولا، جبکہ صفا نے جھکے سر کو اس بات میں ہلایا۔ تو جانا، اب آئندہ سے اپنا خیال رکھو گی نا؟ وہ مزید اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ لے جاتا ہوا سرد لہجے میں پوچھنے لگا۔ وہ مجھے پتہ نہیں چلا، کب، کیسے، یہ سب اچانک۔ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، پلیز، سوری۔ وہ غزان شاہ کا ہاتھ اپنی گردن کی پشت پر محسوس کرتے ہوئے جلدی جلدی بولی، جبکہ غزان شاہ کی گرفت اس کی گردن کے پیچھے تھوڑی سخت ہوئی تھی۔ صفا نے سختی سے اپنی آنکھیں مینچ لیں۔
تمہارے سلسلے میں ایک پل کی بھی غفلت مجھے برداشت نہیں۔ سید غزان شاہ نے اس کی گردن سے پکڑ کر اس کے چہرے کو تھوڑا بلند کیا اور شدت پسندانہ انداز میں بولا۔ اس کے ہر انداز میں جنونیت اور پاگل پن چھلک رہا تھا کہ وہ اس کے معاملے میں کس قدر شدت پسند تھا۔ وہ اس کے چہرے کے ہر نقش پر والہانہ انداز میں اپنے لب رکھنے لگا کہ صفا کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ کئی پل گزرے تھے جب وہ اس سے جدا ہوا اور بیڈ سے اٹھ کر کھڑا ہوا، جبکہ صفا گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے بمشکل خود کو رونے سے روک رہی تھی، مگر پھر بھی مسلسل اس کی آنکھوں سے آنسو اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ اب بھی وہ سنبھلی کہاں تھی جب ایک بار پھر غزان شاہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا، تھرمامیٹر سے اس کا بخار چیک کیا، پھر ایک گولی خود ہی صفا کو کھلا کر اب اس کے لبوں سے دودھ کا گلاس لگا چکا تھا۔ ناچار صفا کو بغیر کسی حجت کے وہ گلاس ختم کرنا پڑا۔ اب غزان شاہ نے گلاس تھام کر میز پر رکھ رہا تھا اور نائٹ بلب آن کر کے دوبارہ صفا تک آیا، اس کا دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھا، اسے بیڈ پر لٹا کر اس کے قریب چیئر رکھ کر بیٹھ گیا اور اس کا سر ہلکا ہلکا دبانے لگا۔ مت کریں پلیز، مجھے اچھا نہیں لگ رہا آپ کا ایسا کرنا۔ صفا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکنا چاہا۔ جانا، ریلیکس ہو جاؤ، اگر شوہر بیمار ہو تو بیوی بھی تو خیال کرتی ہے نا اس کا، اور اگر بیوی بیمار ہو تو شوہر کا بھی فرض بنتا ہے اس کا خیال رکھنا۔ بالکل پرسکون رہو، اور ایک آنسو بھی اب تمہاری آنکھ سے نہ نکلے۔ اب روتی رہو گی تو سر میں مزید درد ہوگا۔ میں یہی ہوں، چلو سو جاؤ۔ کسی بھی سوچ کو سر پر سوار مت کرو، بس اتنا یاد رکھنا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کا سر ہلکا ہلکا دباتا اسے بار لہجے میں نرمی اور محبت لیے بول رہا تھا۔ بلا شبہ صفا کا اس طرف سے رونا اسے تکلیف دے رہا تھا، مگر وہ اسے اسپیس دینا چاہتا تھا، اسے کرید کر اس کی پریشانی کی وجہ پوچھ کر اسے مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے خاموش ہو گیا۔ غزان، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، مگر آپ کے الفاظ نے مجھے آپ کی عزت و احترام کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ تم میری محبت، میری محرم، میری ذمہ داری ہو، اور میں اپنی بیوی کے ساتھ ہر سلوک کا خدا کے آگے جواب دہ ہوں۔ وہ دھیرے دھیرے اس کا سر دباتا ہوا حلاوت امیز لہجے میں بول رہا تھا، جبکہ وہ اپنی آنکھیں موند کر خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ پھر صفا نے اپنے ماتھے پر موجود اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر اسے اپنے ساتھ لیٹنے کا اشارہ کیا، جبکہ صفا کا اشارہ سمجھتے ہوئے بے ساختہ ہی غزان شاہ کے لب مسکرائے تھے۔ جانا، یہاں بچے سوئے ہوئے ہیں، جگہ نہیں، آؤ میرے ساتھ، آج ایک الگ دنیا کی سیر کرواتا ہوں۔ وہ صفا کو باہوں میں بھر کر 3 سیٹر صوفے پر لے آیا، پہلے خود لیٹا، پھر ہاتھ بڑھا کر صفا کو اپنے اوپر گرا لیا، اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کر دیے۔ صفا نے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا لیا تھا، جبکہ وہ تھوڑی دیر بعد اپنے بالوں پر غزان کے دہکتے لبوں کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ پھر کب وہ پرسکون ہو کر نیند کی وادیوں میں گم ہوئی، اسے خود بھی خبر نہ ہوئی، جبکہ غزان کافی دیر سے اسے دیکھتا رہا۔ پھر جب اسے یقین ہو گیا کہ صفا سو گئی ہے تو وہ بھی نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ گھر کے باہر آ کر گاڑی رکی تو اندر موجود ملازمہ، جس کی عمر 50-55 کے لگ بھگ ہوگی، اس کی بیٹی ثنا، دونوں جیسے انہیں ان کے آنے کے انتظار میں تھیں، فوراً سے بیشتر باہر نکل آئیں۔ ایک کے ہاتھ میں تازہ گلاب کے پھولوں کے ہار تھے، جبکہ اس کی بیٹی کے ہاتھ میں گلاب کے پھولوں کی پتیوں سے بھری ہوئی پلیٹ تھی، مگر ان کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے۔ آصف خان گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا تو ملازمہ نے پھولوں کا ہار اس کے گلے میں ڈال دیا۔ بہت مبارک ہو خان صاحب، وہ پھٹتے جذبات سے لبریز انداز میں بولی۔ شادی مبارک خان لالا، اس کی بیٹی ثنا بھی آصف خان کی جانب دیکھتے ہوئے چہک کر بولی۔ شکریہ اماں، اس نے سادہ انداز میں جواباً کہا۔ رب سونا آپ دونوں کی جوڑی سلامت رکھے، انہوں نے دعائیہ انداز میں کہا تو آصف خان نے لمبے قد کی وجہ سے سر ہلکا سا نیچے کیا تو انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ رب سونا آپ کو دنیا بھر کی خوشیاں دے جی، مبارک ہو بی بی جی۔ اس کی بیٹی ثنا نے آگے بڑھ کر انائزہ پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی تو انائزہ کے چہرے کے تاثرات بگڑے تھے۔ دور رہو مجھ سے، وہ اپنا عروسی لباس سنبھالتی ناگواری سے بولی اور آگے چلنے لگی۔ بی بی جی ادھر جانا ہے، ثنا نے ڈرتے ہوئے اس کی رہنمائی کی۔ میری آنکھیں ساتھ ہی ہیں، نظر آتا ہے مجھے۔
انائزہ کھا جانے والے انداز میں بولی تو ثنا سہم کر وہیں رک گئی۔ وہ سامنے والے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ کمرے میں جاتے ہی اس نے دھاڑ کی آواز سے دروازہ زور سے بند کر دیا۔ ثنا اور اس کی اماں نے فقط نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ آصف خان کے چہرے کے تاثرات پل بھر میں پتھریلے ہوئے تھے اس کی حرکت پر۔ اماں، آپ اور ثنا گھر چلی جائیں۔ جب مجھے آپ کی ضرورت ہوگی میں آپ کو بلوا لوں گا۔ خان صاحب، ہم غریب لوگ ہیں جی، ہم سے کوئی گستاخی ہو گئی ہے تو معاف کر دیں، مگر یوں ہمیں نوکری سے نکال کر ہماری روزی روٹیاں نہ چھینیے جی۔ وہ منت بھرے انداز میں گلوگیر لہجے میں بولی اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے ہی لگی تھی کہ آصف خان نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ تھام لیے۔ اماں، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، اتنے سالوں سے آپ یہاں کام کر رہی ہیں، میں بھلا کیوں نکالوں گا آپ کو؟ یہاں سے بس اسی لیے چھٹی دے رہا ہوں کہ ثنا نے میٹرک کر لیا ہے تو اسے اچھے کالج میں داخلہ دلوا دیں، اسے پڑھنے کا شوق ہے اسی لیے، اور یہ پیسے رکھیں، آپ کے کام آئیں گے، اگر اور کی ضرورت ہو تو بلا جھجک مجھے بتائیے گا۔ اس نے اپنی جیب سے والٹ نکالا اور اس میں سے کئی نوٹ نکال کر ان کی جانب بڑھائے۔ خان بیٹا، وہ کمزور سے لہجے میں بولی۔ آنکھوں میں نمی گھلنے لگی۔ وہ ہمیشہ بن کہے ان کی مدد کرتا رہتا تھا اور آج بھی فرشتہ صفت بن کر ان کی مدد کر رہا تھا۔ رب سونا ہمیشہ آپ کا بھلا کرے۔ وہ پیسے لیتے کوئی دعائیں دیتی ہوئی ثنا کو لے کر وہاں سے چلی گئیں۔ ان کے جاتے ہی آصف خان واسکٹ اتار کر صوفے پر اچھالتے ہوئے سگریٹ سلگا کر وہیں لاؤنج میں پڑے صوفے پر بیٹھ گیا اور کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ وہ جانتا تھا اس وقت انائزہ کا دماغ 7ویں آسمان پر پہنچا ہوا ہے۔ اماں اور ثنا کے ساتھ اس کا رویہ اس نے بہت ضبط سے برداشت کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ انائزہ اپنا غصہ کسی بے گناہ پر نکالے، اس لیے ان دونوں کو کچھ دن کے لیے چھٹی دے دی تھی۔ انائزہ نے زوردار ٹھوکر سے دروازہ تو بند کر دیا تھا، مگر اب اس کمرے میں اسے گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کا گلا گھونٹ رہا ہو۔ اس نے سامنے لگے دراز قد آئینے میں اپنا سجا سنورا سراپا دیکھا تو نفرت امیز انداز میں چلائی، میں اس گھٹیا انسان کے لیے کبھی سجدہ نہیں سکتی۔ نو، نیور ایور۔ گلاب کی پھولوں سے سجا کمرہ اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ ان کی محصور کن مہک اسے تیزاب کی بدبو کی طرح اپنی سانسوں کو چیرتی ہوئی لگی تھی۔ میں تمہارا جینا حرام کر دوں گی۔ اس نے اپنی ازلی عادت کی طرح یہاں بھی ہاتھ مار کر ڈریسر پر پڑی چیزوں کو زمین پر گرا دیا جو اب کچھ ٹوٹ کر بکھری اپنی حالت پر ماتم کنا تھیں۔ ابھی بھی اس کا اشتعال ختم نہ ہوا تو اس نے اپنے تن پر موجود بھاری کنگن کو کھینچ کر کلائی سے اتارتے ہوئے ہوا میں اچھالا، پھر گردن سے گلوبند کھینچ کر نکالا، وہ بھی زمین پر دے مارا۔ نوچ نوچ کر خود کو اس جیولری سے آزاد کر رہی تھی۔ عالم وحشت سے پاؤں میں پہنی پائل کو کھینچ کر اتارا جیسے کہ وہ اس کی قید کے لیے پہنائی گئی زنجیریں ہوں۔ اس عروسی ملبوس میں سے اپنا وجود جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ لاؤنج میں بیٹھے ہوئے آصف خان کے صبر کا پیمانہ چھلک گیا تو وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ نفرت ہے مجھے تم سے، تمہارے نام سے جڑی ہر ایک چیز سے، وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ آصف خان کی گرجدار دھار سے سارا کمرے کے در و دیوار بھی تھر تھرا اٹھے تھے۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے اس کوٹھری نما گھر میں لانے کی؟ بہت شوق تھا نا تمہیں مجھے اپنی بیوی بنانے کا، میری قربت کی تمنائی تھے نا تم؟ چٹاخ۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی آصف خان نے ایک زوردار تماچا رسید کر دیا۔ وہ اس کے بھاری ہاتھ پر اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور لڑکھڑاتی ہوئی کارپیٹ پر جا گری۔ اس کی آنکھوں کے سامنے دھند سی چھانے لگی۔ اب بتاؤ کیا بکواس کر رہی تھی؟ وہ اسے شانوں سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے اپنے مقابل کھڑا کرتے ہوئے غرایا تھا۔ کیوں؟ اب تمہاری سماعتوں نے تمہیں دھوکہ دے دیا؟ وہ استہزائیہ انداز میں زخمی مسکراہٹ سجائے بولی۔ میں نے کب کہا؟ میں نے کہا تو مجھے یہاں لا کر بہت پچھتاؤ گے، زہر گھول دوں گی تمہاری زندگی میں، آگ لگا دوں گی تمہاری خواہشوں کو۔ وہ اپنی نفرت امیز نگاہیں اس کی سرخ آنکھوں میں گاڑے بے خوفی سے پھنکاری تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم نے مجھ سے نکاح کر لیا تو میرے تن من کے مالک بن بیٹھے؟ بہت بڑی بھول میں ہو تم۔ انائزہ شاہ کے دل و جان، اس کی روح کا مالک صرف اور صرف غزان شاہ۔ چٹاخ۔ دوسرے تمانچے نے اس کے باقی کے الفاظ وہیں روک دیے۔ تھپڑ کی شدت اتنی تھی کہ آصف خان کو خود اپنا ہاتھ جلتا ہوا محسوس ہوا۔
انائزہ اس بار لڑکھڑا کر کمر کے بل بیڈ پر گری۔ کمر میں جیسے بل پڑ گیا تھا۔ وہ درد کی شدت سے چلا اٹھی اور ایک دلدوز چیخ نکلی تھی۔ آصف خان بھپرے ہوئے شیر کی مانند غضبناک تیور لیے اس کی جانب بڑھا تھا۔ آصف خان کو اپنی جانب آتے دیکھ کر اس کی آنکھوں کی پتلیاں خوف سے پھیلی تھیں۔ اس کی بھوری آنکھوں میں سے پھوٹتے شرارے، اس کا غصے اور نفرت کی شدت سے دہکتا ہوا چہرہ دیکھ کر انائزہ کے بدن میں سنسناہٹ دوڑی تھی۔ وہ بلا اختیار ہی پیچھے کی جانب کھسکی تھی، مگر آصف خان نے سرعت سے اس کی کلائی دبوچ لی۔ داہنے ہاتھ میں موجود کانچ کی چوڑیاں چھنک کر ٹوٹ گئیں اور ان گنت ٹکڑوں میں منقسم ہوتے بستر پر بکھری تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی ٹوٹی ہوئی ڈال کی مانند اس کے فراخ سینے سے آن ٹکراتی، آصف خان نے دونوں شانوں سے تھام کر اس کا توازن برقرار کرتے اپنے اور اس کے درمیان کے فاصلے کو قائم کیا۔ وحشی درندے، چھوڑو مجھے! اس کی انگلیاں اسے اپنے بدن میں چبھتی ہوئی محسوس ہوئیں تو وہ درد سے دوہری ہوتی ہوئی بولی، تم کن خوش فہمیوں میں ڈوبی ہوئی ہو کہ مجھے تمہاری چاہت ہے؟ تمہاری قربت کے لیے مرا جا رہا ہوں میں۔ وہ اس کے چہرے پر جھکا اپنی نفرت بھری نگاہیں اس کی لرزتی پلکوں کے پیچھے چھپی خوفزدہ آنکھوں میں گاڑے، برفیلی لہجے میں پھنکار گھول گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے عشق میں مبتلا ہوں؟ آصف خان کا سٹینڈرڈ نہیں جو پہلے سے کسی کے عشق میں مبتلا لڑکی کے قرب کا تمنائی ہو۔ آج پہلی اور آخری بار میں نے تمہارے منہ سے ایک غیر محرم کا نام سن لیا۔ آئندہ تمہاری زبان سے میرے علاوہ کسی اور کا نام بھی نکلا نا تو بولنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ جتنی جلدی ہو سکے ہمارے درمیان بندے رشتے کو سمجھ لو، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ میں ایک بات بار بار نہیں سمجھاتا، ایک ہی بار اس بات کو اپنے بھوسے بھرے دماغ میں بٹھا لو، سمجھی؟ وہ قہر برساتی نگاہیں اس کے وجود پہ گاڑے سرد لہجے میں گھراتے ہوئے اسے واپس بستر پر گراتے خود کبڈ کی جانب بڑھ گیا۔ انائزہ کو اپنے حواس منجمد ہوتے ہوئے لگے تھے۔ اسے شدید خوف آیا تھا اس کے تیوروں سے۔ وہ سانس روکے وہیں ساکت سے پڑی تھی۔ میں واپس آؤں تو کمرہ اپنی اصلی حالت میں ہونا چاہیے۔ وہ بنا اس کی جانب دیکھے حکم صادر کرتا اپنے آرام دہ کپڑے لیے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ میں تمہاری زر خرید غلام نہیں جو تمہارا ہر حکم مانوں گی۔ اس کا حاکمانہ انداز انائزہ شاہ کو جلتے انگاروں پر لوٹنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ جنونیت بھرے انداز میں چیخی تھی، عورت پر ہاتھ اٹھانا میری سرشت میں شامل نہیں، مگر مجھے لگتا ہے تمہیں سدھارنے کے لیے مجھے ساری حدود و قیود کو پھلانگنا ہوگا۔ میرے باہر آنے تک کا وقت ہے تمہارے پاس، کمرہ درست کرنے کے لیے، ورنہ میرے قہر سے تمہیں کوئی بچا نہیں پائے گا۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں 2 انگلیوں سے اس کا گال تھپ تھپا کر سرد انداز میں بولتا واش روم کی طرف بڑھ گیا، جبکہ انائزہ روتی بلکتی پاؤں پٹکتی نیچے گری ہوئی چیزوں کو اکٹھا کرنے لگی۔ قریباً 10-15 منٹ بعد جب آصف خان کمرے میں آیا تو دیکھا اب کچھ بہتر حالت میں تھا۔ انائزہ بیڈ شیٹ درست کرنے میں ہلکان ہوئے جا رہی تھی۔ وہ ایک طرف سے درست کرتی تو دوسری جانب سے کھنچ جاتی، دوسری جانب جاتی تو واپس ابتر حالت ہو جاتی۔ آصف خان اس کو مشکل میں گھرا دیکھ کر مدھم سا مسکرایا۔ وہ دل ہی دل میں اس کی بے بسی سے محظوظ ہو رہا تھا۔ یہ بھی اس کی طرح ہی منحوس ہے۔ انائزہ شاہ اسے بچھانے میں ناکام ہو رہی تھی۔ بیڈ شیٹ کو وہیں پٹکتے ہوئے بڑبڑائی۔ جیسے ہی پلٹی تو سامنے آصف خان کو کھڑا دیکھ کر سٹپٹا گئی اور لب باہم پہ وسط کیے کھڑی ہو گئی۔ اس کی سرد نگاہیں اسے اپنے وجود کے آر پار محسوس ہوئی تھیں۔ یہ کام مجھ سے نہیں ہو رہا، وہ کسی مجرم کی طرح سر جھکائے بولی تو آصف خان نے ایک تفصیلی نگاہ اس کے دوپٹے سے بے نیاز سراپے پر ڈالی۔ وہ جو بھاری دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھتے بیڈ شیٹ سے نبرد ازماں ہو رہی تھی، اس بات سے انجان تھی کہ وہ اس وقت آصف خان کی نظروں کی زد میں تھی۔ اس کا بکھرا ہوا سراپا اس کے ہوش اڑا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ جذبات کی رو میں بہہ کر کوئی جسارت کرتا، ہمیشہ کی طرح اپنے اوپر ضبط کرتا اپنی اصلی عادت کے مطابق خود پر سرد پن کا خول چڑھاتے ہوئے وہ بستر کی جانب آیا اور بیڈ شیٹ بچھانے لگا۔ چند ہی لمحوں میں وہ کمال مہارت سے بے شکن بیڈ شیٹ بچھا چکا تھا۔ اب آئینے کے سامنے کھڑے اپنے گیلے بالوں میں برش پھیر رہا تھا۔ یقیناً وہ شاور لے کر آیا تھا۔ اب کیا ساری رات یوں ہی میرے سر پر کھڑے رہنا ہے؟ جاؤ جا کر چینج کرو۔ وہ برش ڈریسر پر پٹکتے ہوئے تڑک کر بولا۔ اسٹوپڈ! وہ دانت کچکچا کر تیکھے لہجے میں بڑبڑاتی ہوئی کبڈ کی طرف بڑھی۔ وہاں مختلف ڈریس تھے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ایک کھینچ لیا اور واش روم میں بند ہو گئی۔
فریش ہو کر واپس کمرے میں آئی تو کمرے کی لائٹ آف تھی، بس نائٹ بلب کی مدھم روشنی پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ پہلے تو دھندلا لگا سب کچھ دیر میں اسے ٹھیک سے نظر آنے لگا۔ اس کی نظر بیڈ کی جانب اٹھی تو دیکھا آصف خان پورے بستر پر پھیل کر سویا ہوا تھا۔ اسے یوں سوتے دیکھ اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ فی الحال اس سے مزید بحث بازی کی ہمت نہیں تھی، پہلے ہی سر بہت درد کر رہا تھا۔ اس نے اپنے گیلے بالوں میں برش پھیر کر واپس ڈریسر پر رکھا اور کبٹ میں سے ایک اور کمفرٹر نکال کر صوفے کی جانب آئی اور لیٹ گئی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ آنکھوں میں بار بار آنسو امڈ رہے تھے۔ وہ انہیں پیچھے دھکیلنے کی بجائے بہانے لگی، اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی۔ یوں ہی آنسو بہاتے ہوئے نہ جانے کب وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی، اسے خود بھی خبر نہیں ہوئی تھی۔ ایک نرم گرم سے اس احساس کے تحت اس کی آنکھ کھلی تھی۔ کمرے میں مدھم سی روشنی تھی۔ وہ بائیں طرف کروٹ کے بل لیٹی ہوئی تھی۔ چند پل وہ سامنے لگی دیوار گیر گھڑی کو دیکھتی رہی، جب اسے محسوس ہوا کہ وہ ابھی بھی مکمل مزمل کی گرفت میں مقید تھی کہ اس کی پشت مزمل کے سینے سے لگی ہوئی تھی اور مزمل کے دونوں بازو نے اسے اپنے حصار میں لیا ہوا تھا۔ مزمل کی جانب سے اس کی پشت تھی، مگر وہ اس کی گرم سانسیں اپنی گردن کے پیچھے محسوس کر رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنے پیٹ کے گرد حمائل مزمل کے بازو کا گھیرا توڑ کر اٹھنا چاہا۔ من کی اس کی جانب پشت تھی، مگر وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ جاگ چکی ہے۔ ابھی کہیں نہیں جانا جانے من، چپ کر کے لیٹی رہو۔ مزمل نے اس کے کان کی لو کو دانتوں تلے ہلکا سا دبا کر سرگوشیانہ انداز میں کہا۔ اماں سائی نیچے انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ اس کے خطرناک تیور بھانپ چکی تھی، تبھی اس کے حصار سے نکلنے کی تگ و دو میں مصروف تھی۔ اور جو انتظار میں نے کیا اس کا بدلہ سود سمیت لینا ہے، اور اس کے لیے ابھی اور وقت چاہیے مجھے۔ وہ دونوں پر کمفرٹر ڈال کر واپس اسے اپنی باہوں میں بھینچ چکا تھا۔ وہ من کی انگلی کا لمس اپنے سینے پر دل کے مقام پر پوری توجہ سے محسوس کر رہا تھا۔ یقیناً وہ اس کے دل پر کچھ لکھ رہی تھی۔ اس کی اس حرکت پر مزمل کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ اب وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ من، لو۔ وہ بار بار یہی الفاظ لکھ رہی تھی، جبکہ اس کی انگلیوں کی حرکت سمجھتے ہوئے مزمل کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ میرے دل پر پہلے سے ہی تمہارا نام لکھا ہے جانے من۔ وہ اس کے بالوں کی خوشبو اپنی سانسوں میں اتارتا بوجھل آواز میں بولا، جبکہ مزمل کی خمار آلود آواز سنتے ہی من نے اپنی انگلی پیچھے ہٹا لی اور اپنی آنکھیں اور ہونٹ سختی سے میچ لیے۔ سحر انگیز رات کے بعد ایک دلکش صبح مبارک ہو جانے من۔ وہ اس کے گال سے اپنے لب مست کرتا آنکھیں موند کر اس کی گردن میں چہرہ چھپائے بوجھل آواز میں بولا۔ اس کی بات سن کر من نے اپنی آنکھیں اور سختی سے میچ لیں، جبکہ اس کی سانسوں میں ارتعاش پیدا ہوا تھا۔ اس کے حواس مکمل بیدار ہو چکے تھے۔ کل رات کے منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرانے لگے تھے۔ یقیناً سید مزمل پورے استحقاق سے من کو اپنے سحر میں جکڑ چکا تھا۔ وہ ایک بار اسے اپنی فسوس خیز قربت میں شرمانے، سٹ پٹانے اور بوکھلانے پر مجبور کر گیا تھا۔ اور وہ فریش ہو کر اپنے بالوں میں برش کر رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ مزمل اس وقت ڈریسنگ روم میں چینج کر رہا تھا۔ من نے برش ہاتھ میں پکڑے ہی آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو ملازمہ کھڑی تھی۔ سلام بی بی۔ وہ جی چھوٹے سرکار کا ناشتے پر انتظار ہو رہا ہے۔ من کا گلاب کی طرح کھلا نکھرا نکھرا چہرہ دیکھ کر ملازمہ نے اسے سر سے پاؤں تک معنی خیزی سے دیکھا اور اپنا دوپٹہ دانتوں میں دبا لیا اور مسکراہٹ دباتے بولی، چلو تم وہ آ رہے ہیں۔ من نے اس کی معنی خیز مسکراہٹ پر جھیم کر بولتی وہ فوراً دروازہ بند کر گئی اور خود کو نارمل کرتی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بالوں کو کیچر میں مقید کر رہی تھی۔ وہ تقریباً تیار ہو چکی تھی جب مزمل اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے چوڑیاں پہنانے لگا۔ من اس کا لمس اپنے ہاتھوں پر محسوس کرتی آنکھیں موند گئی۔ جب مزمل نے اس کی گردن میں نفیسی چین پہنا کر وہاں اپنے لب رکھے، چھوٹی سی جسارت کرتے اسے دونوں شانوں سے تھاما تو من آنکھیں کھول کر اپنی گردن میں نازک سی چین کو دیکھنے لگی جس میں ننھا سا ڈائمنڈ جگمگا رہا تھا۔ کیسی لگی؟ اس کا رخ اپنی جانب کر کے وہ اس کے دونوں ہاتھوں تھام کر پوچھنے لگا۔ بہت پیاری، وہ ہلکا سا مسکرا کر بولی۔ 1 4 3 اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے حلاوت امیز لہجے میں بولا۔ من نے ابرو جھکا کر سوالیہ انداز سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، اس کا مطلب؟
1 4 3 I mean love mean 4 you mean 3 وہ زمانی انداز میں بولا تو من نے شرما کر نظریں جھکا لیں۔ چلو نیچے چلتے ہیں، ناشتے کے لیے انتظار کر رہے ہوں گے سب ہمارا۔ اس کا ہاتھ تھامے دروازے کی جانب بڑھنے لگا جب من نے مسکراتے لب اس کی بات سن کر سکڑ گئے اور قدم وہیں جم گئے۔ اس کا رنگ یکدم زرد پڑا۔ وہ شاہی من نگاہیں جھکا کر بولتے ہوئے ہچکچائی تھی۔ کیا ہوا جان من؟ سید مزمل کی پیشانی پر شکنوں کا جال بچھا۔ وہ پریشانی سے استفسار کرنے لگا۔ وہ مجھے آج سب کے ساتھ ناشتہ نہیں کرنا، پلیز نیچے نہیں جانا، وہ التجائی انداز میں بولی تھی، جبکہ مزمل کو اس کا چہرہ دیکھ کر پریشانی نے آن گھیرا۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں پریشان ہو؟ ماتھے پر برلالے سرد انداز میں اس نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، پلیز آپ جائیں ناشتہ کریں۔ وہ اپنا ہاتھ آہستہ سے اس سے چھڑوا کر پیچھے ہوئی۔ کیا مسئلہ ہے یار؟ کہا بھی تھا کہ مجھ سے کچھ بھی مت چھپانا، پھر اب وہی کام کیوں کر رہی ہو؟ اس بار اس کے لہجے میں سختی تھی جو من نے بخوبی محسوس کی اور اپنا سر جھکا لیا۔ وہ مجھے امر سائیں سے ڈر لگ رہا ہے، مجھے زمروش کی جگہ آپ کے ساتھ دیکھ کر نہ جانے کیسا ری ایکٹ کریں گی۔ وہ سر جھکائے اس انداز میں بولی جیسے کوئی مجرم اپنی صفائی دیتا ہے۔ میرے ساتھ ہوتے ہوئے بھی تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ وہ بالکل سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے اور کیوں ڈر رہی ہے۔ شاہی من آپ نہیں سمجھیں گے۔ وہ کشمکش میں مبتلا ہاتھوں کی انگلیوں کو چٹکانے لگی۔ من؟ مزمل کی کرخت آواز میں پکار پر فوراً من نے رخ اس کی جانب کیا۔ کچھ نہیں ہوگا، چلو میرے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر چلنے لگا تو ناچار من کو بھی اس کے ساتھ قدم ملانے پڑے۔ ڈیئر ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ کیا ہوگا ساریہ بیگم کا ری ایکشن من اور مزمل کو ساتھ دیکھ کر؟ یہ جاننے کے لیے انشاءاللہ نیکسٹ قسط میں انتظار رہے گا، مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور بتائیے گا آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے، کس کپل کو آپ زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کو کون سا کپل اچھا لگتا ہے، سب سے فیوریٹ کون سا کپل ہے آپ کا۔ تو اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا مجھے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، جلدی ملتے ہیں نیکسٹ قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔